42 साला अमरीकी नूरुद्दीन डर्की का आबाई नाम स्टीफन डर्की था। उन्होंने 33 वर्ष की उम्र में इस्लाम कबूल किया और आज वो एक रासुखुल अक़ीदा मुसलमान और पुरजोश मुबल्लिग़ इस्लाम है। वो अमरीका में इस्लाम की अशात का भरपूर अज़म रखते हैं और इस सिलसिले में एक अनोखे और मुनफरद तजर्बे में मसरूफ़ हैं। उन्होंने न्यू मैक्सिको के मुज़ाफ़ात में 1000 एकड़ पर मुश्तमिल इस्लामी बस्ती आबाद करने का मनसूबा तैयार किया है और तामीरात का बाकायदा आगाज़ भी कर दिया है। इस मनसूबे में मस्जिद, मदरसा, मकानात और दुकानें शामिल हैं। मस्जिद की तामीर मुकम्मल होने वाली है जो खूबसूरत गुंबदों और शानदार मीनारों के साथ रवायती शान व शौकत से सर उठाए खड़ी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हम मुसलमान क्यों हुए, इस सिलसिले की आज की शख्सियत का तारफ़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की शख्सियत का तल्लुक़ अमरीका से है और नाम इनका नूरुद्दीन डर्की है। साबका नाम स्टीफन डर्की था। तो इनकी दास्तान शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की ईमान फरोज़ दास्तानें बिला तख़ीर आप तक पहुँचती रहें। तो शुरू करते हैं। 6 फुट 4 इंच के बुलंद कामत और मशहूर कुन शख्सियत के हामिल नूरुद्दीन न्यू मैक्सिको के एक छोटे से गांव में पैदा हुए और 7 बरस की उम्र से तालीम का आगाज़ न्यूयॉर्क के एक आला दर्जे के कैथोलिक स्कूल से किया। तालीम की तकमील तक वो ना तो इस्लाम के बारे में कुछ जानते थे, ना अरबी ज़बान के किसी लफ्ज़ से शनासा थे, मगर खुशबख्ती ने सियाहत के सिलसिले में मशरक़ वस्ता ले आई। यहाँ इन्हें इस मुसलमानों से बराह रास्त मिलने जुलने और मुस्लिम माशरे को अपनी आंखों से देखने का मौका मिला तो वह इस नतीजे पर पहुंचे कि आज की खुद गर्ज और मफाद परस्त मगरबी दुनिया के मुकाबले में मुस्लिम माशरे में कहीं ज़्यादा बेलौसी और इखलास पाया जाता है। इनकी रवायत है, मैं इस सफ़र में जिस मुस्लिम मुल्क में गया और जिस इलाके में पहुंचा, मेरा तजर्बा ये रहा कि जब वहाँ के लोग देखते कि हमारे पास सफरी थैलों में मुख्तसर सामान है, खाना तैयार करने के लिए ज़रूरत की चीज़ें मौजूद नहीं हैं, तो वो बिला ताख़ीर अपने घरों से हमारे लिए खाना लेकर आते और हमारी मेज़बानी में कोई कसर उठा ना रखते। इस मोहब्बत और खुलूस का कोई तसव्वुर मगरबी मुआशरे में नहीं किया जा सकता। अपने इस तजर्बे से मुझे एहसास हुआ कि मुसलमान आज भी दुनिया के बेहतरीन लोग हैं। मुसलमानों की मेहमान नवाजी ने नूरुद्दीन के दिल में जो अब तक स्टीफन डर्की था, मुसलमानों और उसके हवाले से शायद इस्लाम के लिए भी नरम गोशा पैदा कर दिया, मगर अभी वो इस्लाम को अपना लेने और अपनी ज़िंदगी का नस्ब लैन बना लेने के लिए तैयार न थे। इस्लाम से तफसीली तारफ़ का मौका भी इन्हें महज हुस्न इत्तफ़ाक़ से मुयस्सर आ गया और ये इनकी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार वाक़या था। मशरक़ वस्ता के सफ़र के दौरान दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे पर जबल जैतून के इलाके में वो एक बस पर सवार हुए। अचानक इनकी नज़रें एक शख्स से चार हुईं और दोनों को यूं लगा जैसे वो आईने के सामने खड़े हों और अपनी ही शक्ल देख रहे हों। सुरख दाढ़ी, सुरख बाल, चेहरे के खतूत बड़ी हद तक मिलते जुलते, यकसा कदो कामत। इस हुस्न इत्तफ़ाक़ पर दोनों पहले तो हैरत ज़दा रह गए, फिर बेसाख्ता हंस पड़े। दूसरे साहब फ़लस्तीन की एक मजहबी अदालत के जज थे और थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी बोल लेते थे। स्टीफन भी अरबी के 2-4 जुमले बोलने लगे थे। इब्तदाई तारफ़ के बाद जज साहब ने डर्की को अपने घर आने की दावत दी। इनकी रूह प्यासी तो थी ही, उन्होंने झट इस दावत को कबूल किया और दूसरे दिन जज साहब के मकान पर पहुंच गए। एक तर्जमान भी हमरा था जो ईसाई था। इसकी मौजूदगी में स्टीफन डर्की ने महसूस किया कि इस्लाम के बारे में बेतकल्लफ़ी से गुफ्तगू नहीं हो सकती, लिहाजा उन्होंने एक ऐसे मुसलमान तर्जमान का इंतज़ाम किया जो मजहबी घराने से तल्लुक़ रखता था। इन तीनों की महफिलें जमने लगी और मुसलमान जज ने डर्की को इस्लाम के बारे में बुनियादी बातें और इनकी तफसीलात बतानी शुरू की। डर्की का दिल हक की तलाश में था। इस्लाम का पैगाम इनके दिल में घर करता चला गया और वो बहुत जल्द स्टीफन से नूरुद्दीन बन गए। डर्की खुद तो हक की राह पा गए, लेकिन अभी इनके जहन में इस सच्चाई को अपने मुल्क में आम करने का कोई खाका न था। कई साल बाद ये मंसूबा भी हुस्न इत्तफ़ाक़ के नतीजे में वजूद में आया। उन दिनों वो मक्का मुकरमा के एक मजहबी कॉलेज में ज़ेर तालीम थे। एक शाम ज़बरदस्त तूफ़ान बादो बहारा ने शहर की रोशनियाँ गुल कर दी। कॉलेज
جلدی بند ہو گیا تو نور الدین اپنی قیامگاہ کو چل دیے۔ نماز عشاء کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ فریضہ ابدیت بجا لانے کے لیے ایک مسجد میں داخل ہوئے۔ وہاں سہل کبانی نامی ایک دردمند مخلص عرب مسلمان بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک امریکی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان سے تعارف حاصل کیا، پھر وہیں بیٹھ کر اللہ کے یہ دونوں بندے خدا کے دین کو پھیلانے کی تدابیر سوچنے لگے۔ اس کام میں ان کا انہماک اس قدر زیادہ تھا کہ انہیں وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ انہیں گفتگو کرتے ہوئے 4 گھنٹے گزر گئے تھے۔ سہل کبانی امریکہ کی ریاست میساچوسٹس کے ورسٹر پولی کلینک انسٹیٹیوٹ میں تعلیم پا چکے تھے۔ دوران قیام میں انہوں نے جو کچھ دیکھا اس کی بنا پر وہ سمجھتے تھے کہ امریکی معاشرہ جس روحانی اضطراب میں مبتلا ہے، اسلام ہی اس کا آخری علاج ہے۔ آج نور الدین ڈرکی کے ساتھ وہ انہی پہلوؤں پر گفتگو کرتے رہے۔ ادھر مسلمان ہونے کے بعد نور الدین ڈرکی اپنے سامنے 2 ہی راستے پاتے تھے۔ ایک تو یہ کہ امریکہ کو خیر بات کہہ کر کسی اسلامی ملک میں مستقل سکونت اختیار کریں تاکہ اسلامی زندگی کے تقاضوں کو عملاً پورا کر سکیں، یا پھر امریکہ ہی میں رہ کر اپنے طریقے کے مطابق اسلام کو پھیلانے کا کام کریں۔ انہوں نے بالآخر دوسرا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کئی ماہ کی گفتگو کے بعد کہ امریکہ میں اسلام کو متعارف کرانے کا بہترین طریقہ کیا ہے، کبانی اور ڈرکی اس نتیجے پر پہنچے کہ انہیں امریکہ میں ایک مثالی اسلامی بستی بسانی چاہیے۔ ان کی یہ سوچ بالکل درست تھی کہ آج تک اس ملک میں اسلام کو متعارف کرانے کے لیے جو بھی طریقے اختیار کیے گئے وہ محض تبلیغی اور نظریاتی طریقے ہیں، مثلاً مختلف جگہوں پر اسلامی وفود کا جانا، لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، سیمینار اور کانفرنسوں کا انعقاد اور کتابوں کو تقسیم کرنا وغیرہ۔ لیکن یہ طریقے امریکیوں کے لیے زیادہ پرکشش ثابت نہ ہو سکتے کہ امریکی فطرتاً مادی نقطہ نظر کے حامل ہیں۔ وہ ہر چیز کو محسوس اور عملی شکل میں دینا چاہتے ہیں۔ محض نظری باتیں انہیں زیادہ متاثر نہیں کرتی۔ پھر امریکہ کے بیشتر لوگوں کے نزدیک اسلام ایک بیرونی اور اجنبی نظریہ بلکہ خطرناک چیز ہے، اور یہ کہ اسلام کا ان کی اپنی زندگیوں سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہو سکتا۔ اسلامی بستی بسانے کے لیے نیو میکسیکو کا انتخاب اس لیے کیا گیا، یہاں اینگلو سیکسن ثقافت غالب ہے۔ یہ خطہ 3 مختلف تہذیبوں کا مرکز ہے۔ اسپین کے لوگ یہاں خاصی تعداد میں ہیں اور آج بھی ان پر عرب و اسلامی تہذیب کے اثرات موجود ہیں۔ یہاں امریکی ریڈ انڈینز کی بھی خاصی تعداد ہے جن کی ایک الگ تہذیب ہے۔ یوں ڈرکی کے خیال میں یہاں کی فضا اسلامی تہذیب کے فروغ کے لیے بڑی سازگار ہے، اور 3 تہذیبوں کے اس خطے میں اسلامی تہذیب کے لیے نسبتاً زیادہ آسانی سے گنجائش نکل سکتی ہے۔ مارچ 1980 میں دارالسلام فاؤنڈیشن نے 1000 ایکڑ پر مشتمل ایک قطع زمین $14 لاکھ کے عوض خریدا، اور یوں امریکہ میں اشاعت اسلام کے چھوٹے تجربے کا آغاز ہو گیا۔ ڈرکی کا دعویٰ ہے کہ اس ملک میں اسلام کی کامیابی کے امکانات نہایت روشن ہیں۔ دلیل ان کی یہ ہے کہ آج امریکہ میں جو حالات ہیں اور امریکی معاشرہ جس تیزی سے انحطاط پذیر ہے، اس کی بنا پر اسلام اس کی ناگزیر ضرورت بن گیا ہے۔ اسلام ہی امریکہ کو تباہی سے بچا سکتا ہے، اور جب امریکیوں کے سامنے یہ حقیقت متشکل ہو کر آئے گی تو وہ لازماً اسلام کی طرف رجوع کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ میں آج ہر لمحے قتل، ڈاکے، اغوا اور دیگر سنگین جرائم کا جو بازار گرم ہے، یہ اس معاشرے کی تیزی سے روبہ زوال ہونے کی کھلی علامت ہے، اور اسلام ہی ان تمام خرابیوں کا واحد علاج ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مکے میں مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی تھی کہ میری بیوی اگر بازار گئی ہے تو وہاں سے بخیریت لوٹے گی یا نہیں، اور میری بچی اسکول سے واپس آ سکے گی یا راستے میں کسی جرائم پیشہ گروہ کے ہاتھوں اغوا ہو جائے گی۔ لیکن امریکہ میں نہ صرف مجھے ہر فرد کو ہر لمحے یہ فکر پریشان کرتی رہتی ہے، یہاں کوئی اپنی بیوی اور بچی کے بارے میں بے فکر نہیں ہو سکتا، یہاں نہ کسی کی جان محفوظ ہے نہ مال اور آبرو۔ یوں نور الدین ڈرکی اس پرشب ماحول میں دارالسلام کے نام سے امن و آشتی، روحانی و اخلاقی پاکیزگی، خلوص و محبت اور انسانیت کی اعلیٰ اقدار کا ایک پرسکون جزیرہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انسان اگر آج بھی خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلے تو اسے اطمینان قلب کی وہ دولت نصیب ہو سکتی ہے جس کا مادہ پرست دنیا میں کسی بلند سے بلند مقام تک پہنچ جانے کے باوجود ہاتھ آنا قطعی ناممکن ہے۔ دارالسلام کے اس منصوبے میں مسجد اور مدرسے کے علاوہ ایک شفا خانہ، دستکاریوں کی تربیت گاہ کا ایک مرکز، مسلم سائنسدانوں کے لیے ایک ریسرچ سینٹر اور 100 خاندانوں کے لیے مکانات شامل ہیں۔ ان عمارتوں میں سے مسجد تقریباً مکمل ہو چکی ہے، جبکہ باقی عمارتیں پلانے کے مرحلے میں ہیں۔ مسجد کی تعمیر کا کام گزشتہ برس جون میں شروع ہوا تھا۔ اس میں تقریباً 150 نمازیوں کی گنجائش ہے۔
اس کے ساتھ ایک مدرسہ ہوگا، اور یہ مسجد دراصل مدرسہ کے طلبہ اور اساتذہ کے لیے بنائی گئی ہے۔ پوری بستی کے لیے ایک بہت بڑی مسجد کی تعمیر منصوبے میں شامل ہے۔ اس مثالی بستی میں بسنے والوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا جا رہا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے بعمل مسلمان یہاں آباد ہوں، تاکہ ایک طرف ماحول صحیح معنوں میں اسلامی ہو اور دوسری جانب بستی کی تمام ضروریات مقامی طور پر پوری ہو سکیں۔ چنانچہ ان منتخب لوگوں میں اساتذہ، ڈاکٹر، وکلاء، کارپینٹر، مختلف فنی ماہرین سبھی شامل ہیں۔ ان دنوں بورڈ آف دارالاسلام فاؤنڈیشن نہایت احتیاط کے ساتھ امیدواروں کی درخواستوں کا جائزہ لے رہا ہے جو اس مثالی بستی میں آباد ہونا چاہتے ہیں۔ نور الدین ڈرکی کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں پورے امریکہ سے درخواستیں موصول ہو رہی ہیں، اور یہ کہ اس بستی کی پوری طرح آباد ہونے کے بعد غیر مسلموں کو بھی یہاں رہنے کا موقع دیا جائے گا۔ ان کا عزم ہے کہ اسکیم کا ابتدائی مرحلہ مکمل ہو جائے تو پھر یہاں غیر مسلموں کے لیے سیمینار اور تعارفی پروگراموں کا ایک مستقل سلسلہ شروع کیا جائے گا، تاکہ وہ دارالسلام آ کر بیک وقت نظری اور عملی طور پر اسلام سے متعارف ہو سکیں۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔